السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانوں، اس سے پہلے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ جنت و دوزخ کے حوالے سے، مسلمانوں کو کہاں رکھا جائے گا اور کن کا ساتھ ملے گا، کافروں کے حوالے سے بھی آپ نے وہ باتیں بھی سماعت کی کہ ان کو بھی کہاں رکھا جائے گا اور ان کو کس کا ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس خطا پر ماری گئی۔ یہاں پر زمانے جاہلیت کے ایک رسم و رواج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو ان بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا، اور یہ کام کوئی اور نہیں، باپ خود کرتا۔ تو زمانے جاہلیت کے اس رسم کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو لڑکی کو زندہ دبا دیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا۔ عربوں کے یہاں پر ایک دستور تھا کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو اگر زندہ رکھنا چاہتے تو اس کو اون کا جبہ پہنا کر جنگل میں بکریوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا کرتے، اور اگر اس کو بچیوں کو زندہ درگور کرنا نہ ہوتا، زندہ دفن کرنا اگر ہوتا تو اگر زندہ دفن کرنا نہ ہوتا تو ان کا جبہ پہنا کر جو ہے جنگلوں کے اندر چھوڑ دیتے، اور اگر زندہ دفن کرنا ہوتا تو اس کو قتل کرنا چاہتے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے۔ جب اس کا قد 6 بالشت کا ہو جاتا، یعنی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی، قد تھوڑا اس کا بڑا ہو جاتا، 6 بالشت کا ہو جاتا، تو اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا کہ اس کو خوبصورت کپڑے پہناؤ، حتیٰ کہ میں اس کو اس کے رشتہ دار سے ملانے کے لیے لے جاؤں۔ اور اس نے صحرا میں یعنی جنگل کے علاقے کے اندر ایک کنواں کھودا ہوا ہوتا، اور وہ اس لڑکی کو وہاں تک لے جاتا جہاں اس نے کنواں کھودا ہوا ہوتا، ایک گڑھا کھودا ہوا ہوتا، اور پھر اس کنویں کے اندر پہنچنے کے بعد وہ اس بچی سے کہتا، اس لڑکی سے کہتا تھا جھانک کر دیکھو نیچے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ باپ جو تھا اس لڑکی کے پیچھے آ جاتا، اب وہ لڑکی، وہ بچی جھانکتی، دیکھتی کہ کیا ہے گڑھے کے اندر، کنویں میں کیا ہے۔ جیسے وہ جھانکتی، باپ پیچھے سے دھکا مار دیتا اور وہ لڑکی اس گڑھے کے اندر، اس کنویں کے اندر گر جاتی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ لڑکی گر جاتی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو زمین سے ملا دیا جاتا، گویا کہ اس طریقے سے زندہ بچیوں کو، زندہ لڑکیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا ایک رسم و رواج تھا۔ تو زندہ لڑکیوں کو دفن کیوں کیا جاتا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ امام راضی نے فرمایا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو اس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ ان کو بیٹی کا باپ کہلانے سے ایک عار ہوتی تھی، شرم ہوتی تھی، ارے بیٹی کا باپ ہے، یعنی اس طریقے کی جہالت تھی، بیٹی کا باپ ہونے پر وہ شرم محسوس کرتے۔ ایک بات تو یہ، دوسری چیز یہ کہ تنگی رزق کا خطرہ ہوتا، ارے بیٹی ہے، اب ان کو پالیں گے، بڑا کریں گے، کیا کریں گے، یعنی اتنی دولت، رزق کے حوالے سے وہ جو ہے تنگی رزق کے خطرے کے حوالے سے قتل کر دیتے۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ، ملائکہ جو ہے، فرشتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ ملا دیتے، یعنی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اب یہ بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر کے وہ بیٹیوں کے ساتھ ملا دیتے، یعنی ان کا خیال یہ تھا، اس طریقے سے ان کا معاملہ تھا۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطا پر ماری گئی، ارے اس سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دبایا گیا، یعنی اس بچی سے پوچھا جائے گا، ہونا تو یہ جائے جس نے قتل کیا اس سے پوچھا جائے سوال کہ تو نے کیوں مارا، مگر قرآن کہتا ہے کہ زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا، یعنی ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کس خطا پر ماری گئی، تجھے کیوں قتل کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، قرآن کے اس طریقے اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ قاتل سے سوال کیا جاتا کہ تم نے اس لڑکی کو کس گناہ سے زندہ دفن کیا، زندہ درگور کیا، تو اس کا جواب یہ کہ جو لڑکی سے پوچھا جائے گا تو یہ اس لیے کہ اس سے قاتل کی تذلیل کیا جائے، اس کو شرمندہ کیا جائے، جس نے قتل کیا ہے اس کی تذلیل ہو، اس کو شرم دلائی جائے، عار دلائے، جیسا کہ عیسائیوں کی تذلیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا جائے گا، عیسائیوں کی تذلیل کے لیے قرآن مقدس میں اس حوالے سے فرمایا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا، یہ پوچھا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو، یہ کس سے کہا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اکبر، کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ اس لیے تاکہ ان عیسائیوں کی تذلیل ہو، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مقتولہ سے اس لیے سوال کیا جائے گا کہ وہ کھڑی ہو کر قاتل کے خلاف گواہی دے کہ مولا اس نے مجھے قتل کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، وہ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرے، اس سے سوال اس لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے اب دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر زندہ جو دفن کر دیا جاتا ان کے حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت قیس بن حازم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، اللہ اکبر، 8 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا، دفن کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹوں والا ہوں، یعنی میرے پاس اونٹوں کی فراوانی ہے، اونٹ میرے پاس زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ان میں سے ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ کی قربانی دو، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تم نے جو یہ کام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو اور اس کے بدلے میں تم اونٹوں کی قربانی پیش کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے زندہ اپنی بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ ابھی آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال کھولے جائیں گے، انسان کی موت کے وقت اس کے صحائف اعمال، جو فرشتے نام اعمال لکھ رہے، اچھائیاں برائیاں جو تحریر کیا جا رہا ہے، حساب اور کتاب، اس کے صحائف اعمال کو کھول کر جو ہے پھیلا دیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے، آسمان کے اوپر جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، آسمان کے اوپر، آسمان کو ان سے الگ کر دیا جائے گا جس طرح ذبیحہ کی کھال کھینچ کر اس کو ذبیحہ سے الگ کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آسمان کو کھینچ کر الگ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آسمان کے اوپر جنت ہے اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکایا جائے، اللہ اکبر، بنو آدم کے گناہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ معتزلہ نے کہا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جہنم پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، اس لیے کہ جب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھڑکایا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کر دیا ہے، جنت جہنم سب ساری چیزیں پیدا کر دی گئی ہے، مگر اس کی آگ کو قیامت کے دن اور بھڑکا دیا جائے گا، اور شعلہ ہو جائے گی اور بھڑکا دیا جائے گا، اس سے یہ مراد ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے، جنت
کو پاس لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، جو نیک بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، عبادت گزارے، جنت کو ان سے قریب کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ تو جنت جو ہے وہ متقین کے قریب کر دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ اس سے پہلے جو 12 چیزوں کا ذکر کیا گیا تو ان کا مجموعہ شرط ہے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، ان 12 چیزوں کا وقوع ہوگا تو ہر شخص جان لے گا کہ ان کے صحائف اعمال میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے۔ جو اعمال نامے کے دفتر ہے، ہر شخص جان لے گا کہ ان کے اعمال نامے میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضر نہیں کیے جائیں گے جو اس نے نیکیاں کیے یا جو بدیاں کیے، وہ اعمال تو نہیں حاضر کیے جائیں گے، بلکہ جن صحائف میں ان اعمال کو لکھے گئے ہیں، یعنی تحریر کیا گیا ہے، اس نے یہ اچھائی کی، یہ اچھائی کی، یہ اچھائی کی، یہ برائی کی، یہ برائی کی، تو جو صحائف میں جو اعمال لکھے ہیں ان صحائف کو پیش کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس سے حساب لیا جائے گا یا جب میزان پر اس کے نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو وہ صحائف اعمال لے کر آئیں گے فرشتے، اور اس میں نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، بدیاں بھی لکھی ہوں گی، اور میزان عمل میں اس کو رکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں، سیدھے چلیں، تھم رہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں خنس آیا، الجوار الکنس آیا، اور فلا اقسم بالخنس، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ پیچھے ہٹ جانے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ پھر جانے والے، رک جانے والے، چھپ جانے والے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں پر جو چھپ جانے والے یا پھر جانے والے سے مراد کیا ہے، تو مفسرین یہاں پر جو فرماتے کہ یہاں پر جو فرمایا گیا فلا اقسم بالخنس، تو قسم ان کی جو الٹے پھرے جو خنس جو کہا گیا، یعنی جو پھر جائیں، چھپ جائے، الٹے پھرے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بعض کے نزدیک اس سے مراد چاند ہے، بعض کے نزدیک چاند اور سورج ہے، اور بعض نے ستارے مراد لیے، سیارے جو 5 ستارے ہیں وہ مراد لیے ہیں، کیونکہ ان کی چال اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی اس کے برعکس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی سورج کے نزدیک آ کر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد جو ہے چاند، سورج، ستارے نہیں بلکہ نیل گائے ہیں، اور کیونکہ اس میں بھی پیچھے ہٹنے کی، پیچھے رکنے کی اور چھپنے کی صفت ہوتی ہے، تو اس لیے جو پیچھے پھرنے سے حوالے سے مفسرین اس جانب بھی گئے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک قول حضرت امام بخاری نے جو روایت کی، صحیح البخاری کے اندر بھی اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو کہا گیا الخنس کا معنی یہ ہے کہ وہ ستارے جو اپنے مدار میں لوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو الکنس کہا گیا اس کا معنی یہ کہ وہ ستارے جو ہرن کی طرح چھپ جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور صبح کی اور رات کی جب پیٹ پھیرے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، جب رات کی جب پیٹ پھیرے، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ رات آنے اور رات کے جانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب رات آتی ہے اور رات جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب دم لے، اس سے مراد جب صبح کی روشنی مکمل پھیل جائے، صبح کی روشنی جب مکمل ہو جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ایک مکمل طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے حوالے سے جو تذکرہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العظیم وہ کچھ تفصیل طلب باتیں ہیں، آئندہ انشاءاللہ العظیم وہاں سے کنٹینیو کیا جائے گا، کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور مرسلین کے حوالے سے جو اس سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ العظیم اس کو آپ سماعت کریں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس سے
ان باتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نام اعمال کو جو ہے میزان عمل پر لانے کا جب حکم فرمائے گا تو بندوں کے نام اعمال لائے جائیں گے، نیکیاں اور بدیاں دونوں چیزیں ہوں گی۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھائیاں کرے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ دفن کیا جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم اس کے بدلے غلام کو آزاد کرو، یا اونٹ والے تھے تو ان سے فرمایا کہ تم اونٹوں کی قربانی پیش کرو۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اچھا کام کرے، نیک کام کرے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اس میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب کے نعالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔